اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں بڑے دلچسپ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے اسی پس منظر میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کا بھی اعلان کیا. گلگت بلتستان کا علاقہ خطے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کی سرحدیں 3 جوہری قوتیں پاکستان، چین اور بھارت سے ملتی ہیں اور سی پیک راہداری کو پاکستان کو اسی راستے سینٹرل ایشین ممالک سے ملائے گی. اس پس منظر میں یہاں ہونے والے سیاسی سرگرمیاں اور انتخابی عمل یقیناً بہت اہم ہے اور اسٹریٹجک اس کی اہمیت ہے. 10 روز بعد یہاں ہونے والے الیکشن کے لیے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی مہم میں مصروف ہیں. زبردست گہما گہمی ہے اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. گویا مریم نواز اور بلاول بھٹو کا پہلا براہ راست سیاسی ٹکراؤ ہے اور یہ الیکشن اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے ہیں. آج مریم نواز گلگت بھی پہنچ گئیں جہاں سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا. بلاول تو وہاں پچھلے 2 ہفتوں سے موجود ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، پوری کیمپین چلا رہے ہیں. ممکنہ طور پہ مریم بمقابلہ بلاول سے حکومت مخالف ووٹ تقسیم ہوگا، یعنی کہ شاید اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا اور میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلواؤں گا. وعدہ کرتی ہوں آپ کے حق کے لیے میں لڑوں گی، آپ کی تعلیم کے لیے لڑوں گی، آپ کی صحت کے لیے لڑوں گی. صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو عبوری صوبہ دے دیا تھا. میں صوبہ بھی دلواؤں گا، آپ کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا. نواز شریف نے 3 سال گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اوپر کام کیا. گلگت بلتستان کو صوبہ بھی انشاءاللہ نواز شریف بنائے گا. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے. آپ پوچھیں باقی سارے کے سارے جماعتوں سے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو دیا کیا ہے. نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں جتنا گلگت بلتستان کی خدمت کی اس کی مثال پاکستان کے 72 سالوں میں نہیں ملتی. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. ان الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی 24 حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ نے 20 اور پی ٹی آئی نے 22 پر اپنے الیکشن امیدوار کھڑے کیے. 2 سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ یعنی کہ متحدہ وحدت مسلمین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. پی ٹی آئی پوری قوت سے میدان میں موجود ہے اور قائدین زور و شور سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. میں آپ کو حل دے رہا ہوں، گلگت بلتستان صوبہ بن نہیں رہا، صوبہ بن گیا ہے. یہ عمران خان کا گھر ہے. جتنے 1000 ووٹوں کی لیڈ دو گے اتنے 1000 کروڑ روپے آپ کو میں دوں گا اس علاقے کے لیے. جتنا جوش مارو گے اتنی اس کی میں دوں گا. مور ووٹ مور روڈ. آپ ہمارے نمائندے کو جتوائیں گے، ہماری حکومت بنائیں گے تو فنڈ اتنے ہوں گے. اتنی لمبی یہ آپ کی لائن ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے. آپ نے آج اور قوم کا ووٹ اگر آپ دیں گے اس ووٹ کا حقدار صرف عمران خان ہے. کل گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. سیاسی رہنماؤں کا دھاندلی کا الزام لگانا مناسب نہیں ہے. بڑے پارٹیاں ان کے سربراہوں کو سب کو میں نے ایک اپیل کیا تھا کہ اس دفعہ میں گلگت بلتستان میں اپنے گھریلو الیکشن کراؤں گا، لوکل الیکشن کراؤں گا، باہر سے کوئی نہ آ جائے. بعد میں ہمارے محترم بھٹو زرداری صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا. پھر اس نے اپنے ساتھ سینیٹروں کو لایا، منسٹروں کو لایا. وہ خود پبلک ہولڈر تھا. سب کو نوٹس دیا. پی 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 کے لیے 35 نوٹس ایشو ہو گئے. کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا ہے. پی ٹی آئی کے 23 نوٹس اور پی ایم ایل این کے 12
इस वक्त तक 95 नोटिस सर्व हो गए। ये जो अफवाहें फैलाते हैं धांधली का, तो मैंने उस वक्त भी मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, वो धांधली कौन करता है? आकर मुझे अभी बताओ, आप एक नरेशन बिल्ड क्यों कर रहे हो? अभी बताओ ना, कहाँ होता है वो गलती बताओ मुझे। अगर अभी आज भी अभी मैं इधर बैठकर इस्लामाबाद में हूँ ना, आज अगर मुझे बताएं भाई किस जगह में हो रहा है, मैं उसको दूर कर दूंगा। आंखों देखा हाल जानने के लिए गिलगित जाते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन मौजूद हैं। खालिद हुसैन, बताइएगा पहले तो इलेक्शन में ये जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, इसकी पार्टी वाइज क्या कैफियत है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबी मुहिम बहुत ज़ोर शोर से जारी है। 15 नवंबर को पोलिंग डे है और इंतखाबी मुहिम के लिए इस वक्त जो है एक हफ़्ता बाकी रह गया है। एक हफ़्ते के बाद इंतखाबी जो सिलसिला है वो बंद होगा और इस वक्त मरकज़ के जितने भी पार्टियां हैं उनके कायदीन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। और इस वक्त अगर हम पार्टी पोजीशन के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल वो ग्राउंड में नहीं थी, ताहम उनका मोमेंटम बहुत उरूज पे है। और इसके साथ मरकज़ में PTI की हुकूमत होने के बाद लामाला थोड़ी सी संपत्ति जो है वफाकी हुकूमत की यहाँ के जो PTI के जो टिकट होल्डर हैं उनको हासिल है। और रियासती जो यहाँ के जो विफाकी जो पार्टियों की, अगर मैं विफाकी पार्टियों और वहाँ के जो फेडरल मिनिस्टर हैं मैं उनकी अगर बात करूँ तो यहाँ उनके जितने भी टिकट होल्डर हैं उनके इस वक्त भरपूर कैंपेन उनकी जारी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस वक्त हमें 1/3 मेजॉरिटी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है इंतखाबात में। तो ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है यहाँ पर, ये एक दूसरे के वोट तो काटेंगे, यानी कि जो हुकूमत मुखालिफ वोट है वो इन दो जमातों में तकसीम तो होगा। जी बिल्कुल, जो इंतखाबी दंगल है इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात है वो 24 हलकों में है और 2 हलके जो है बराह रास्त उन 2 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में सख्त मुकाबला है, 1-to-1 का मुकाबला है। और इसमें ये दोनों हलके, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना दोनों जो है वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत मुहिम जोई कर रही हैं और ये दोनों हलके भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। और PTI कहाँ खड़ी है इस पूरे इलेक्शन में? जी बिल्कुल, PTI इस वक्त जो है 22 हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवार जो है खड़े कर दिए हैं और 2 हलकों में उनका बराह रास्त सीट एडजस्टमेंट है और उनका MWM के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट है। और इसके साथ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में PTI की क़ुव्वत की अगर हम बात करें तो इस वक्त PTI के मरकज़ी जो कायदीन है इस वक्त भरपूर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन की जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब जो है फेडरल मिनिस्टर हैं और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर जो हलके हैं, बेशतर जो उनके पार्टी टिकट होल्डर हैं उनमें उन हलकों में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। और इस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बराह रास्त वोटर को ख़रीदने की कोशिश भी की गई है। वो कि ये मीडिया के सामने भी आया है कि जितना अगर आप वोट हमें देंगे उतना 1000 अरब रुपए जो है हम इस हलके में खर्च करेंगे। तो क्योंकि अवामी एक परसेप्शन ये है कि मरकज़ में जब भी जिस पार्टी की भी हुकूमत रही है तो उसका बराह रास्त असर जो है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनने वाली हुकूमत में ज़रूर पड़ा है। तो अवामी राय इस वक्त क्या इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में PTI का इलेक्शन जीतना एक सरप्राइज़ नहीं होगा या सरप्राइज़ होगा? इस वक्त बात की जाए तो पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त इसका कुछ मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है और गो के विफाक में PTI की हुकूमत है और लामाला गिलगित बल्तिस्तान में उनकी तमाम हमदर्दियाँ अगर हम जिसकी हम बात करते हैं वो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको हासिल है। इस हवाले से यहाँ पे अली अमीन गंडापुर, सैफुल्लाह नियाज़ी और इमरान खान ने भी गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे आके कॉर्नर मीटिंग्स की हैं और इमरान खान ने यहाँ के आज़ादी के हवाले से जो यहाँ का जो परेड ग्राउंड था उसमें अवामी इज्तिमा से ख़ताब भी किया है। और अली अमीन गंडापुर जो है इस वक्त कैंपेन अपना उन्होंने शुरू किया है दीगर इज़ला में। खालिद हुसैन हमारे साथ गिलगित से मौजूद हैं और आज की अहम डेवलपमेंट पे मरियम नवाज शरीफ पहुँच गई हैं। चंद रोज़ उनका क़याम भी होगा गिलगित में और यकीनन ये एक बड़ा फैक्टर है, नया फैक्टर है जो गिलगित बल्तिस्तान के सिलेक्शन कैंपेन में दाखिल हुआ है। और ये भी इस जैसे कि मैंने अर्ज़ किया बड़ा दिलचस्प मौका है कि यहाँ पे बराह रास्त मुकाबला है मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का। ये आज की इस डेवलपमेंट पे जो आपकी पिछले चंद घंटों के दौरान मरियम नवाज शरीफ का गिलगित पहुँचना और उनका अब मुतहर्रिक हो जाना, इसका भी पूछ लेते हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ गिलगित से मौजूद हैं। खालिद बताइएगा, आज मरियम नवाज इस तहरीक में शामिल हो गई हैं इलेक्शन कैंपेन की और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, तो क्या आज उनकी मसरूफियत रही और इससे क्या
असरात होंगे और मुस्लिम लीग नून की कितनी पोजीशन मजबूत होगी? जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, आज बल्तिस्तान रीजन पहुंची है और उन्होंने वहां पे 2 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की है और वहां जो जलसे हैं, जो कानून मीटिंग्स है, वहाँ पे उसने ख़ताब किया है। गो के इस वक्त पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उसमें मरियम नवाज़ का नाम जो है वो बहुत सर फहरिस्त में आता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की इस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बहुत देर कर दी है और बहुत देर से इस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनी है। अगर इससे पहले 2015 के इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो 2015 के इंतखाबात में जब मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पार्टी के तमाम टॉप लीडरशिप जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद थी। गो कि यहाँ का जो गवर्नर साबिक़ जो गवर्नर था बजीज़ ताहिर, वो 1 महीने से 2 महीने से यहाँ पे थे और इस इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बने थे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो हमें उतनी पुरजोश और उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनती हमें नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद फिर जिक्र करेंगे। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तानी इसकी जकड़ में आ रहे हैं, एहतियात अब भी नहीं कर रहे हैं, जबकि नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात के नंबर्स भी और मरीज़ों के नंबर्स भी। और अगर इस सूरत हाल को नहीं काबू में लाया गया तो हम बहुत बड़े ख़तरे को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल कोरोना के हवाले से बात करेंगे। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ होंगी छोटे से वक्फे के बाद। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। यूरोप हो या अमेरिका या फिर हमारे खत्ते में भारत या ईरान, कोरोना की दूसरी लहर में जकड़े नज़र आते हैं। पाकिस्तान को भी इसका सामना है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद और अमवात में भी इजाफा हुआ है। बहुत तशवीश की बात है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में 44 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, जिनमें से सिर्फ कल के रोज़ 26 अमवात हुई हैं। पिछले 3 माह में अमवात की एक दिन में ये सबसे बड़ी तादाद थी। इसके साथ गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 1302 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। मरीज़ों की तादाद और अमवात में मुसलसल इजाफा यकीनन खतरे की घंटी है। खतरा यही लग रहा है कि सर्दियों के महीने के अंदर क्योंकि बंद कमरों के अंदर लोग ज़्यादा होते हैं, तो तमाम दुनिया के अंदर जहाँ पे हमसे ज़रा ज़्यादा पहले सर्दी आती है वहाँ पे आपने देखा है कि केसेस के अंदर तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो जिस रफ्तार से वक्त हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि आज से 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आपको कोई शक ही नहीं कि अमवात के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान भर में 7,767 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर रोज़ 1,110 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। पिछले 7 रोज़ में 98 यानी यौमिया 14 मरीज़ कोरोना से इंतकाल भी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो चुकी है, जबकि मजमूई केसेस जो हैं इस वक्त वो 3,39,000 के करीब पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फ़िलहाल तालीमी इदारे बंद न करने का फ़ैसला किया गया। ये भी कहा गया कि सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसी इजलास में ये भी फ़ैसला हो गया है कि पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जबकि दीगर सूबों से मुताल्लिक़ फ़ैसला मौसमी सूरत हाल के हवाले से किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेज़ी से फैल रही है, जितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, हमें ज्वाइन कर रही हैं पंजाब से पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। यकीनन आपके लिए बड़ी एक फ्रस्ट्रेटिंग माहौल होगा। जिस अंदाज से हमने कोरोना को ऑलमोस्ट डिफीट दे दी थी, जिस अंदाज से हम इस पर काबू पा रहे थे, उससे बिल्कुल ऑपोजिट सूरत हाल नज़र आ रही है और एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल में हमारे मुल्क में भी ये मर्ज़ फैल रहा है। जी कामरान साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में इस बात का तो आज से 1.5 महीना पहले भी हमने शोर मचाना शुरू कर दिया था और पिछले 1 महीने से बार बार लोगों को बता रहे थे कि सर्दी का मौसम आ रहा है। और मेरा ख़्याल है जो असद उमर ने बात कही है बिल्कुल सही है। नॉर्मली लोग पहले तो आउटडोर बहुत और खिड़कियाँ खोल के रखते हैं, जैसे मौसम सरमा आता है खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, क्रॉस वेंटिलेशन ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन का कमरों के अंदर रहना
اور لوگوں کو لگنے کی وجہ سے تعداد بڑھ جائے گی. اس وقت اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف کیسز اب جو ہیں وہ 1 لاکھ اور اس وقت 5,536 ہو گئے. اور آج اگر میں کہوں کہ کتنے مریض داخل ہیں پورے پنجاب کے اندر ہسپتالوں میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں میں ہم وہی مریض داخل کرتے ہیں جن مریضوں کا مسئلہ وہ 385 ہیں. صرف لاہور کے اندر اس وقت ہمارے پاس 94 مریض 94 پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس داخل ہیں. 5 لوگ انتقال کر چکے ہیں اور ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم کر چکے ہیں اب کوئی تقریباً 16,33,000 ٹیسٹ. آج کے دن میں 11,875 ٹیسٹ کیے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری جب پیک ایوریج ہوتی تھی ٹیسٹ کی اس کے مقابلے میں اب ہماری کیپیسٹی کتنی بہتر ہوئی ہے, اور اب کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں آئی ڈونٹ ریمبر کہ کیا ہماری ایوریج ہوتی تھی ٹیسٹنگ جو اب آج جیسے مثال کے طور پہ آپ نے عرض کیا 11,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں, کتنے ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں؟ جی ہم جب پیک کے قریب ہم کوئی تقریباً 12 سے لے کے 14,000 ٹیسٹ کر رہے تھے, تو اب ہمارے پاس کیپیسٹی ہماری بالکل ہے اس طریقے سے. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ نیچرلی وی ڈو کانٹیکٹ ٹریسنگ. جب ایک دفعہ پیشنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ہم بڑی سٹرونگ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر تقریباً 20 لوگوں کو ہر مریض کے ساتھ ہم وی کانٹیکٹ دیم. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے جو زیادہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ملتان کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کچھ ہائی پازیٹیوٹی ریٹ آیا ہے, جس کے اندر اپنا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اور کچھ 4 ہائر سیکنڈری سکول سے اور اسپیشل ایجوکیشن کے سکولز بھی تھے. ان 4 سیکنڈری سکولز کو اور اسپیشل ایجوکیشن سکولز کو تو ہم نے بند کر ڈالا ہے. جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے اس کی باقاعدہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز ذرا کچھ ہمیں تھوڑی سی تسلی بخش ہے کہ دے آر ناٹ کلسٹرز, ایکچولی اسپوریڈک ہے, کیونکہ جو بچے یونیورسٹی سے آئے ہیں وہ علیحدہ علاقوں سے آئے تھے, اس وجہ سے اٹ از ناٹ ان اے کلسٹر. اس کے باوجود اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر 600 مائکرو لاک ڈاؤنز کر رکھے ہیں. اور اس وجہ سے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کیں تو یہ جس طرح تعداد بڑھ رہی ہے اور آپ نے جس طرح فرمایا ہے پورے دنیا کے اندر اس وقت یہ مسئلہ بن گیا ہے, تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. ماسک پہننا, ہاتھ دھونا, سوشل ڈسٹنسنگ, اب تو یہ ہماری معمول کی عادت بن جانی چاہیے نا, لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں جب میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ احتیاط نہیں کرتے, پرہیز نہیں کرتے. دیز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس وقت ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کیسے دیکھا آج جب یہ میٹنگ ہوئی, انٹر پروونشل میٹنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ابھی فی الحال یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کر دیں, بلکہ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہم ونٹر ویکیشنز بھی نہیں کریں گے. آپ اس کے ساتھ یقیناً آپ کی اس میں ریکمنڈیشن شامل ہوگی؟ اصل میں وہ جو بات آخر میں کی ہے وہ بہت ضروری ہے کامران صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلسل ایک چیز کو مانیٹر کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ پازیٹیوٹی ریٹ دیکھیں اس وقت اسلام آباد میں کوئی تقریباً 7% پہ پہنچ چکا ہے پازیٹیوٹی ریٹ. پنجاب میں ابھی بھی 3 to 4% پہ ہے, لیکن if it keeps on increasing then we will have to change our strategy. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہی اسٹریٹجی مینٹین کریں گے. ڈاکٹر صاحب 3 سے 4% تو ہے, لیکن یہ جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں یقیناً یہ ظاہر ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ 11,000 سے مثال کے طور پہ بڑھ کے 20,000 ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کی جو یہ انفیکشن ریٹ ہے یہ تو بڑھ جائے گا نا. یہ تو ابھی آپ نے ٹیسٹ بڑے یہ لمیٹڈ ہے ایک لحاظ سے, پورے پنجاب صوبے کے لیے صرف 11,000 ٹیسٹ ہونا ایک دن میں. وہ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں, لیکن اصل میں جو ریکمینڈڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ سسپیکٹڈ کیسز اور سسپیکٹڈ کیسز کے بعد آپ نے ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی. سو وی آر ایکچولی فالوئنگ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈیٹیلز. جس طرح انہوں نے ہمیں پروٹوکول دیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ جس طرح فرما رہے ہیں ہم لوگوں نے تو بہت حد تک رینڈم سیمپلنگز بھی کی ہیں. یہ جو اسکولوں اور کالجز کے اندر نکل رہے ہیں کیسز, یہ تو جو ہم نے ایک خود مہم شروع کی ہوئی ہے کہ ہم اسکولز کالجز کے اندر رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. دس از اے پارٹ آف آر رینڈم سیمپلنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ ان آل دا اسکولز اینڈ کالجز. تو یہ پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم کور کریں. یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری پیک آئی تھی اپریل, مئی, جون, اس وقت جو ہماری کیپیسٹی تھی, نالج تھی, ہمارا ایکسپوجر تھا,
اور جو ہماری سائنٹیفک ایکوپڈ تھے، کیونکہ نیا وائرس تھا، ابھی پوری دنیا اس سے سیکھ رہی تھی، اس کے مقابلے میں آج ہم کتنے ویل ایکوپڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور ہم کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس قسم کی ویو کو ہم اس کے مقابلے میں بہتر ڈیل کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم نے بہت سیکھا اس 6 مہینے کے اندر. آپ کے سامنے ہر قسم کی ڈرگس ٹرائی ہوئیں، لیکن ایونچولی وی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ سمپٹومیٹک جو سپورٹ ہے، اینٹی بایوٹک کور، اسٹیرائڈز وے ریکوائرڈ، اور پازیٹیو پریشر کے ساتھ آکسیجن جب کوئی اس کا ہیز پروڈیوسڈ ویری گڈ ریزلٹس. تو وی ہیو لرنڈ، وہ کہتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اس 6 مہینے کے اندر، اور ڈیفینیٹلی اس وقت مریضوں کی مینجمنٹ بہت بہتر ہو گئی ہے. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ تھا، یہ بھی ڈرگ استعمال کر لو، یہ بھی ٹرائی کر لو، یہ بھی ٹرائی کر لو. اب ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ آپ این اینٹی بایوٹک کور وی گیو ایزتھرومائسین، اینڈ along with that آپ اسٹیرائڈس جب ہم سوچتے ہیں کہ سانس کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، along with that اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ انٹرونشنل جو ہم کرتے تھے کام، کہ آپ امیجیٹلی پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں اگر اس کا سانس زیادہ خراب ہو رہا ہو، اس سے بہت بہتر ریزلٹس ہمارے پاس بائی پیپ کے ساتھ آئے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھی. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. امریکی صدارتی الیکشن میں سنسنی خیز مقابلہ جاری ہے، اور یہ ایک عجب نتائج کا زمانہ ہے، یہ موقع ہے کہ جس میں سنسنی پچھلے 24 گھنٹوں سے جاری ہے، اور یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے، کم و بیش وہی صورتحال ہے نتائج کی جو 24 گھنٹے پہلے تھی. بظاہر ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن جیت کے مزید قریب ہیں جتنے کل تھے، اور وائٹ ہاؤس سے اب چند قدم کی دوری پر ہیں، مگر وہ ابھی تک فاتح قرار نہیں پائے گئے ہیں، اور یہ ابھی فی الحال ناممکن ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ فی الحال پیچھے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی شکست کامیابی میں بدل سکتی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اس لیے ٹرمپ کیمپ میں مایوسی کے ساتھ امید بھی باقی ہے. امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق بائیڈن 264 الیکٹرل ووٹ کے ساتھ آگے ہیں. آپ کو یاد دلا دیں کہ 270 ووٹ چاہیے امریکہ میں صدارتی انتخابات جیتنے کے لیے الیکٹرل کالج کے. ٹرمپ 214 الیکٹرل ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں. پورے امریکی میڈیا میں الیکشن کا ڈنکا بج رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ان الیکشن کی پکار ہے جو ہر جانب سنائی دے رہی ہے. الیکشن سے متعلق ایک ایک خبر رپورٹ ہو رہی ہے، اب چیخ و پکار بھی شروع ہو گئی ہے. الیکشن کا دن لوگ کہتے ہیں الیکشن ویک میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. صورتحال ہے جو مسلسل جاری ہے. الیکشن کے 2 روز بعد بھی محض 4 سوئنگ سٹیٹس نے امریکی صدارتی انتخابات کو پھنسا رکھا ہے. ایک جانب جارجیا ہے، دوسری جانب نیواڈا، نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا. ایریزونا کے نتائج بھی آنا چاہتے ہیں. غیر حتمی نتائج کے مطابق ان ریاستوں میں سے 3 ریاستیں جارجیا، نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہے، جبکہ نیواڈا میں بائیڈن کے پاس معمولی اکثریت ہے، جبکہ اس ریاست کے 25% ووٹوں کی گنتی باقی ہے. ایریزونا کی ریاست کے حوالے سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ بائیڈن اس میں آگے ہیں. اگر ٹرمپ یہ 4 ریاستیں جو میں نے آپ کو بتائی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 271 الیکٹرل ووٹ لے سکیں گے اور وہ دوبارہ صدر بن سکتے ہیں. مگر بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن ڈی سی ایک بار پھر، جہاں پر آج ہمیں جوائن کریں گے جناب فیض رحمان. بہت ہی سینئر تجربہ کار صحافی ہیں، وائس آف امریکہ سے ایک طویل عرصے تک منسلک رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اندازے کے مطابق، امریکی اندازے کے مطابق، یہ جو امریکی صدارتی الیکشن کا اونٹ ہے یہ اپنی کروٹ پہ، کسی ایک کروٹ پہ کب تک بیٹھ جائے گا؟ کیا کل تک بیٹھ جائے گا؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، یہ آپ نے بہت ہی مشکل سوال کیا ہے، لیکن تھوڑا سا آسانی اس میں اس لیے ہے کہ اس وقت بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہیں. ان کے پاس ایک مختصر راستہ ہے 270 ووٹ حاصل کرنے کا، وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کا.
لیکن جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ٹرمپ کے پاس بھی یہ اس وقت بھی پورا ایک راستہ ہے، ایک پیتھ ہے جس کے ذریعے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں. مشکل ہے لیکن ہے. لیکن فیض رحمان صاحب ابھی اسی سلسلے کے ایک سوال میں ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا. جب آپ نے کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کے پاس نسبتاً بہتر راستہ ہے، اس میں گو کہ جو فائنل رزلٹ یا جو آفیشیل یا سیمی آفیشیل رزلٹس کم از کم ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں بائیڈن جو ہیں وہ 253 الیکٹرل ووٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ کہتے ہیں قریب ہے تو آپ ایریزونا کے ووٹس بھی شامل کر رہے ہیں، 11 جو کہ فاکس نے یا دوسرے لوگوں نے شامل کیے، جس سے وہ 264 کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر نیواڈا جس میں کہ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً پھر وہ ان کے پاس 270 ہو جائیں گے. اس وجہ سے اور یہ فرمائیے گا کہ جو یہ ایریزونا کا معاملہ ہے یہ ابھی بہرحال ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے نا؟ اچھا، ابھی اس میں آپ نے جیسے فرمایا تھا اپنے انٹرو میں کہ اے پی نے، ایسوسیٹڈ پریس نے ایریزونا کو کال آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ ان کے کیمپ میں ہے، ان کے کالم میں آ چکی ہے بائیڈن کے. لیکن ابھی بھی وہاں تقریباً جو پرسنٹیج ہے ووٹس کی کاؤنٹ ہونے کے، بھی بہت سے ووٹس کاؤنٹ ہونا ہے، اور جو ان کا مارجن ہے اس وقت ہمارا بائیڈن صاحب کا، وہ ود ان دیٹ کاؤنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ریپبلکن ووٹس زیادہ آ جاتے ہیں اس کاؤنٹ میں تو ابھی بھی یہ ایریزونا اسٹیٹ ٹرمپ کے پاس جا سکتی ہے. اس لیے واشنگٹن پوسٹ، CNN اور جو دوسرے اور جو موقر ادارے ہیں انہوں نے اس کو ابھی ڈکلیئر نہیں کیا بائیڈن کے لیے، یہ وجہ ہے. لیکن 253 کا جو کمبینیشن ہے وہ دیکھیے بڑی حیرت کی. اگر میں ایک بہت ہی ایک ایکسٹریم ایک سچویشن بتا رہا ہوں اپنے ناظرین کو آپ کے، کہ اگر فرض کیجئے کہ جارجیا کے علاوہ یہ سب کچھ لوز کر دیتے ہیں، اگر جارجیا کی جو 16 ووٹس ہیں وہ، اور اس میں تھوڑا بہت اس وقت کانٹے کا مقابلہ ہے، تو یہ ووٹ ہو جاتے ہیں بائیڈن صاحب کے 269. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں ساری دوسری اسٹیٹس تو ان کے بھی 269 ہو جائیں گے. تو 269 یہ بھی ایک سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اس وقت جو آپ نمبر آف ووٹس دیکھ رہے ہیں جو ابھی بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر جو ایوان نمائندگان ہے وہ فیصلہ کرے گا. اور بائیڈن کے پاس ایک، اس لیے کہ چونکہ ایوان نمائندگان میں بہرحال ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، تو وہاں پر آپ اگین بائیڈن کو دیکھیں گے جیتتے ہوئے. لیکن یہ سب فیض رحمان صاحب آپ ذرا سا مجھے یہ ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ تو سچویشن جو آپ نے بتائی ہے جس میں کہ بالکل حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جیت جائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر کہ دراصل جو بائیڈن جیتیں گے، اور جس میں مثال کے طور پہ میں بہت مناسب تو مثال شاید نہیں ہے، لیکن جو بیٹنگ کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ بہت ہیویلی بیٹ کر رہے ہیں اگینسٹ ٹرمپ، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سٹیکس ہیں وہ بڑی ہائی ہیں، یعنی کہ ایک تاثر جنم لے رہا ہے کہ چانسز یہی ہیں کہ یہ بائیڈن جیت جائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں آبویسلی وہ بھی ان کی بھی بڑی انسائٹ ہوتی ہے، وہ بڑا غور سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہماری آپ سے زیادہ ان کی کیونکہ انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے بلینز آف ڈالرز اس میں انویسٹڈ ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. وہاں بھی یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ لے چکا ہے کہ بائیڈن ہی جو ہیں وہ کامیابی کا شاید دروازے پہ پہلے دستک دیں گے. یہ تاثر جو ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے دو وجہ ہیں بہت اہم. ایک تو یہ کہ اس وقت جو پاپولر ووٹس ہیں بہرحال اس میں بہت بڑی اکثریت سے بائیڈن جیت رہے ہیں. پاپولر ووٹس میں تقریباً جو ان کے 17.5 ملین ہے سمجھیے، اور ان کے پاس جو ہے تقریباً 68 ملین، تو 3 سے 4 ملین کا ابھی بھی ایک ڈفرنس پاپولر ووٹس میں ہے. تو ایک تو وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جو دو اسٹیٹس اس وقت بہت کلوز ہیں جو بھی کال آؤٹ نہیں ہوئے یونینیمسلی، یعنی جس میں ایریزونا کا جیسے آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کیا ہے کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو ایریزونا بہت کلوز ہے اس وقت بائیڈن کے کیمپ سے. اور نیواڈا جو کہ چونکہ ویسٹ کوسٹ میں ہے، وہاں پر ریسنٹلی بڑی ڈیموگرافکس چینج آئی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو مارجن آف وکٹری حالانکہ کلوز ہے. اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ پینسلوینیا ایک بہت وزن ہے اس کا الیکٹرل کالج کے اندر. وہاں پہ فی الحال تو ٹرمپ کی ایک مہین سی اب رہ گئی ہے جو لیڈ ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کاؤنٹی کے ووٹ ابھی کاؤنٹ ہونے ہیں وہ دراصل وہاں پہ کیونکہ ہر ووٹر بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، یہ اکثر ووٹرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ بڑی ڈیموکریٹک سپورٹ کی کاؤنٹی ہے. تو یہ پینسلوینیا جو کہ ایک بہت بڑا بہت اہم حصہ ہے اس کا، وہاں پہ نتیجہ الٹ سکتا ہے ٹرمپ کے خلاف، اور جو پھر فیصلہ کن کامیابی بائیڈن کو مل سکتی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کتنا وزن ہے؟
اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کامران صاحب کہ فائنل انالیسز میں جو بائیڈن صاحب ایک آدھ ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً وہ 300 کا نمبر ہٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نمبرز اس وقت جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ سارے ایریاز وہ ہیں جہاں ڈیموکریٹس اور اپنے سیاہ فام امریکی کی ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت اس میں جن اسٹیٹس میں ٹرمپ صاحب آگے ہیں وہ بھی فائنل لیڈ بائیڈن لے سکتے ہیں. پینسلوینیا کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، حالانکہ ٹرمپ مسلسل اس کو لیڈ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے اور بھی ابھی پاپولر ووٹس پورے امریکہ میں ابھی بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ اسٹیٹس تو خیر ڈکلیئر ہو چکی ہیں لیکن پاپولر ووٹس ان کے اور بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ 270 کا نمبر تو یہ حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے بعد تو گویا کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو بائیڈن یہ مارکا مار لیں گے. مجھے ایک اور بہت ہی مختصر جواب دیجئے کہ کیا اندازے ہیں آپ اب تک کہ نتیجہ جو ہے کہ ہم اس بارے میں ایک فیصلہ کن انداز میں دیکھ سکے کل تک آ جائے گا امریکہ کے کل تک جی یہ جمعے تک ضرور آ جائے گا، کل تک ضرور آ جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب فیض رحمان ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. اس میں ایک اور پیچیدگی جس کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ کئی ریاستوں میں صدر ٹرمپ نے اپنی جیت کے لیے، کیونکہ وہ کوشاں ہیں، انہوں نے مختلف ریاستوں میں ووٹنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو متعلقہ سپریم کورٹس میں، ہر ریاست کی اپنی سپریم کورٹ ہوتی ہے، وہاں چیلنج کر دیا ہے. 3 بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس پینسلوینیا، اس کے علاوہ میشیگن اور جارجیا کی ریاستی سپریم کورٹ میں قانونی دعوے دائر کر دیے ہیں، جبکہ ٹرمپ ٹیم نے وسکانسن میں بھی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے عدالت سے درخواست کی ہے، جہاں بائیڈن صرف 0.7% ووٹوں کی برتری سے 10 الیکٹرل ووٹ جیت چکے ہیں. یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. امریکی سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں مختلف ریاستوں میں. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور یہ کتنی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم امریکہ میں ہی رہیں گے. ہمارے ساتھ اب ورجینیا سے موجود ہیں امریکی قانون اور آئین کے ماہر جناب فیض رسول، جو کہ یو ایس اٹرنی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ فیض رسول صاحب. آپ بتائیے گا کتنی تشویش کی بات ہے یہ جو لیگل پروسیڈنگز کی ہیں، یا جو متعلقہ جو ریلیٹڈ اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی سپریم کورٹ میں جو یہ لٹیگیشن شروع کی گئی ہے، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور یہ اوورآل ریزلٹس کو کتنا امپیکٹ کر سکتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفرنٹ سپریم کورٹس کے اندر لٹیگیشن یا لا سوٹس فائل کر دیے گئے ہیں، لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی سیریس میٹر ہے ایٹ دس ٹائم. We were able to look at the 2 petitions which were filed. One was filed in Michigan, one was filed in Pennsylvania. اور ان میں صرف 2 مین ایشو ریز کیے گئے ہیں. مشیگن کی جو پٹیشن جو فائل کی گئی ہے اس کے اندر یہ ایشو ریز کیا گیا ہے کہ بہت سارے ووٹ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں وداؤٹ دی پریزنس آف بائی پارٹیسن آبزرورز. اور پینسلوینیا میں جو کہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہے، there are 2 main issues which are being addressed. اور فیض رسول صاحب، ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں obviously ہم ایلیگیشنز سے زیادہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ میکرو لیول پہ، اسٹریٹجک لیول پہ یہ کتنا ڈسرپٹ کر سکتے ہیں ریزلٹس کو اور ٹرانسفر آف پاور کو اگر بائیڈن کو ہونا ہے، اور پورے معاملے کو کتنا خراب کر سکتے ہیں، ان کی گریوٹی کتنی ہے؟ ابھی تو جو انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس ہے، ابھی تو یہ اتنا کوئی سیریس ایشو نظر نہیں آتا. آئی نو کہ لاٹ آف جو پیپل ہیں وہ اس وجہ سے وری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو بیلنس ہے وہ ریپبلکن کی فیور میں ہے، مگر جیسا کہ آپ نے پہلے بولا کہ جو کیسز ہیں ابھی اسٹیٹ سپریم کورٹ میں ہے، ابھی کوئی کیس بھی یو ایس سپریم کورٹ میں نہیں آیا. فرسٹ وی ہیو ٹو سی کہ ڈیسیجن کیا ہوتے ہیں اسٹیٹ سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد وی ہیو ٹو لک ایٹ دا بیسس کہ وہ میٹر سپریم کورٹ میں جا بھی سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. سو فار سپریم کورٹ ٹو ہیئر اے کیس دیر کین اونلی بی 2 grounds. فرسٹ کہ اب سپریم کورٹ کے اندر کوئی پارٹی، ایک فریق سپریم کورٹ میں آ جائے اگینسٹ اے ڈیسیجن آف اے اسٹیٹ کورٹ، اور جو دوسرا جو ایشو ہو سکتا ہے جو کہ پینسلوینیا سے، جس کے لیے لوگ بہت ورڈ ہیں کہ جو پینسلوینیا کا لا ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر نومبر 3 کو post dated jitne bhi vote hain they can be counted till November 6. Maybe the judges can look into this and that's why people are worried about it.
بٹ اپیرنٹلی ابھی کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ تو سے گویا مجموعی طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لٹیگیشن کا آغاز کیا ہے ٹرمپ نے، ان کے حامیوں نے مختلف ریاستی سپریم کورٹس کے اندر، یہ کوئی بہت بڑا کوئی اس کا اثر ہوگا، یہ کوئی ڈسرپٹ کر دیں گے فائنلی جب ریزلٹس آؤٹ ہوں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے؟ اس میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے، اور اس کی ایک ریزن ہے. ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا فیکٹس ان ایچ اسٹیٹ. ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر جو انہوں نے چیلنجز کیے ہیں وٹ آر دا نمبر آف دا کویسچنیبل اور انویلیڈیٹ ووٹس. اگر انویلیڈیٹ ووٹس یا کویسچنیبل ووٹس کی جو تعداد بہت کم ہوئی اینڈ اٹ از لیس دین دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو کینڈیڈیٹس، تو پھر کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سنے گی. جو پہلے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ وری ہے کہ جو 2 دن کی ایکسٹینشن ہے کہ اس کی وجہ سے 3 دن کی ایکسٹینشن ہے، شاید اس وجہ سے سپریم کورٹ یہ کیس کو سن لے، مگر ابھی ایسی کوئی ریزن نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. فیض رسول ہمارے ساتھ موجود تھے، امریکی قوانین اور آئین کے ماہر، یو ایس اٹرنی ہیں ورجینیا سے. کمرشل بریک. ایک اور مسئلہ امریکی الیکشن سے جڑا ہوا، آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں اس وقت جو سفید فام نسل پرست ہیں، ٹرمپ کے دوسرے حامی ہیں، دوسری طرف کے بھی کچھ لوگ ہیں مسلح ہیں. امریکہ میں آپ جب چاہیں اسلحہ خرید سکتے ہیں، جتنا چاہے اسلحہ خرید سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور وہ ناراض ہو رہے ہیں نتائج پہ، اور بہت ہی ٹینس صورتحال ہے. اور یہ تک کہا گیا ہے کہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ امریکہ کسی بھی خانہ جنگی کی موڑ پہ آ سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی عجب سا ماحول آپ کو لگے گا، جیسے کہ قانون کی حکمرانی کسی اور انداز سے وہاں پہ نظر آئے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سنسنی خیز مقابلہ ہے بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکنز کے درمیان، مگر اس نے امریکہ کو یکسر تقسیم کر دیا ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے حتمی نتائج سے پہلے ہی جیت کے دعوے اور دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے مختلف ریاستوں میں بے یقینی بلکہ افراتفری کی کیفیت ہے. ایک طرف ووٹوں کی گنتی جاری ہے تو دوسری طرف الزام تراشیاں ہیں، احتجاجی ریلیاں ہیں، جلاؤ گھراؤ، اور بعض ریاستوں میں مسلح مظاہرے بھی جاری ہیں. پچھلے 3 دنوں کے دوران 200 سے زائد بلوائیوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے. کیفیت بہت زیادہ ٹینس ہے. امریکہ کے قومی ادارے کسی بھی ہنگامہ آرائی اور خانہ جنگی تک سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں جماعتوں میں ہزاروں مسلح افراد نتائج کے منتظر ہیں. امریکہ میں امن و امان کا سب سے بڑا خطرہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفید فام مسلح نسل پرستوں سے ہے، جبکہ ٹرمپ مخالف سے افام ڈیموکریٹ بھی نسلی امتیاز کی آڑ میں مسلح جھگڑوں سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. احتجاجی مظاہروں میں ڈیموکریٹس ایک ووٹ کی گنتی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ مبینہ تاخیر سے پہنچنے والے ووٹ گن کر نتائج ہائی جیک کیے جا رہے ہیں. جیسے جیسے نتائج کا اعلان ہو رہا ہے، کئی شہروں میں مظاہرین کی سڑکوں پر تعداد بڑھ رہی ہے. توڑ پھوڑ کے خدشے کے پیش نظر نیو یارک جیسے شہر میں، اس کے مینہٹن کے 5th ایونیو اور ٹائم سکوائر جیسے علاقوں میں بھی شو رومز کو شیشوں اور لکڑی کے بورڈ سے بند کیا جا رہا ہے تاکہ املاک مظاہرین سے محفوظ رہیں. کو یاد دلاتے چلیں کہ امریکہ میں آزادی ہے، آپ ہتھیار خرید سکتے ہیں، ہتھیار اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اسی لیے مظاہرین میں سے بہت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں میں انتہائی مسلح مظاہرین بھی موجود ہیں. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے ایروائن کیلیفورنیا میں. یہاں پہ موجود ہیں انیلا علی جو کہ سول رائٹس ایڈوکیٹ ہیں. بہت بہت شکریہ انیلا علی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کتنا یہ خطرہ جس کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کی بات ہم سن رہے ہیں کہ مسلح تصادم ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بہت ہی زیادہ، کیونکہ لوگ وہ آرمڈ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں، کہ کوئی براہ راست کوئی کلیش یا وائلنٹ کلیش ہو جائیں، اس کا کتنا امکان ہے یا کتنا یہ ریئل پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے، جہاں میں جس اسٹیٹ میں رہتی ہوں اس میں تو آپ کو پتہ ہے the most number of white supremacist organizations جو ہیں وہ یہاں رجسٹرڈ ہیں. کیلیفورنیا سرپرائزنگلی اتنا ڈائیورس اسٹیٹ ہے. تو ہم تو 3 دن سے ہمیں پتا تھا، 1 مہینے سے پتا تھا، ساری گنز جو تھیں وہ خرید لی تھی لوگوں نے. گن شاپس نے ایکچولی بند کر دیا تھا بیکاز ان کے they couldn't supply، اور بعض اسٹیٹس نے ڈر کے گن شاپس جو ہیں وہ بند کر دی تھیں. انٹرنیٹ پہ بڑی بڑی شاپس لائک والمارٹ انہوں نے یہ گن سیلز بند کر دی ہے بیکاز دے واز گیٹنگ سولڈ آؤٹ. اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے اپنے فرسٹ آپ کو یاد ہوگا ڈیبیٹ میں جس کو انووک کیا تھا وہ تھے پراؤڈ بوائز.
اور یہ کون ہیں؟ یہ سارے وائٹ سپریمسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں صرف وائٹ پاور رہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ نہ رہیں امریکہ میں. تو یہ بات ہمیں ایف بی آئی نے بھی پہلے سارے جو فیتھ گروپس ہیں، میں ایز اے فیتھ لیڈر بھی پاکستانیز کے لیے مسلمس کے لیے کام کرتی ہوں، تو ہمیں تو انہوں نے پہلے ہی شیرفس ڈپارٹمنٹ نے آؤٹ ریچ کر لیا تھا اپنی کمیونٹی کو کہیں کہ ورید نہ ہو. اتنی مس انفارمیشن لوگوں نے پھیلائی ہے اور لوگوں کو ڈرایا ہے، خوف آ رہا ہے لوگوں کو کہ جاج کے وہ اپنا، جیسے کووڈ جب شروع ہوا تھا تو وہاں پر ہم خرید کے کھانا رکھ رہے تھے، لوگوں نے اسٹاک اپ کر دیا، گروسری سٹورز خالی ہونے لگے ڈر کے، اسپیشلی ان اسٹیٹس جہاں پر آپ کو پتہ ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں. کیلیفورنیا جو کہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں پر بھی جو مسلمان اور جو ڈفرنٹ ڈیورس کمیونٹیز ہیں، ایتھنک کمیونٹیز، ان سب نے بھی ایک دوسرے کو نیٹ ورکنگ کر کے یہی کہا کہ اچھا اسٹے انڈورز، اسٹے ویجیلنٹ. تو یہ جو اتنا لائیو تھریٹ ہے، یہ بالکل ایک الرٹس ہیں جو کہ ہر طرف سے جاری کیے گئے ہیں. جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے، جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے، وہ کتنا ایکوپڈ آپ کو نظر آتا ہے، ویجیلنٹ نظر آتا ہے؟ کیونکہ آفٹر آل یہ ذمہ داری تو سیکیورٹی ایپریٹس کی ہوگی کہ وہ لوگوں کو تحفظ کرے، جان و مال کی حفاظت کرے. دیکھیں یہ اس وقت سارے امریکنز کے لیے بڑا امپورٹنٹ مقام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بغیر ہم پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہیں. آج جیسے ہم کل کو بہت سارے جو میرے فرینڈز ڈیموکریٹس تھے، انہوں نے کہا ڈی فنڈ دا پولیس، انہوں نے نیو یارک میں ڈی فنڈ کر دیا، لاس اینجلس میں انہوں نے پولیس سے ان کے بہت سارے پاورز لے لیے، بہت سارے جاننے والے پولیس جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو یہ ملیشیا عام ہوا ہے، جنہوں نے AK-57 رائفلز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ناٹ اونلی ڈیموکریٹس، وہ یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارے پاپولسٹ ہیں. ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے، ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے جو ایک ماڈریٹ ریپبلکن کا ہے یا ڈیموکریٹ کا ہے، ان کی ویلیوز بھی ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ ان کو آرم اینڈ ڈینجرس، یس دے آر آرمڈ اینڈ ڈینجرس گروپس. تو اس طرح سے امریکہ کے جو سب سے زیادہ تھریٹ ہے اس وقت ہمارے ہوم لینڈ پہ وہ انٹرنل ہے، وہ انٹرنل یہ ایکسٹریمسٹ گروپس کی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لیفٹ پہ بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں. تھینک یو سو مچ. انیلا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایرواین کیلیفورنیا سے، اور آپ نے سنا کہ کتنی اس وقت ٹینس صورتحال ہے. سفید نسل پرست مسلح دندناتے پھر رہے ہیں، مسلمان، ڈیموکریٹس، اور یقیناً ہمارے پاکستانی بھی ہراساں فیل کر رہے ہیں. یقیناً بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے امریکہ میں، یہ بھی ایک پہلو ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جو بائیڈن جیتے ہیں یا ٹرمپ. بظاہر جو بائیڈن ہی جیتیں گے، پاکستان کے اس پہ کیا اثرات ہوں گے. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، امریکہ پاکستان تعلقات کے انتہائی منجھے ہوئے تجربہ کار سفارتکار جناب جلیل عباس جیلانی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پیر تک یہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، امریکہ میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے لیے یہ مسلمہ حقیقت ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ جو بائیڈن ہوں امریکہ کے صدر یا ڈونلڈ ٹرمپ ہی برقرار رہیں. امریکہ کے لیے پاکستان کی مسلمہ اہمیت خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں برقرار رہے گی. خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کا اندازہ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کو ہے. دونوں صدارتی امیدوار امریکہ کی 19 سال کی افغانستان سے جنگ کے بعد واپسی چاہتے ہیں، افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتے ہیں اور افغان عمل میں پاکستان کی سہولت کاری سے بخوبی واقف ہیں. کابل پیس پروسیس کے لیے واشنگٹن کو اسلام آباد کی معاونت درکار تھی اور پوری دنیا کو یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دوحہ میں پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا. اگر صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ جیتتے ہیں تو دو طرفہ کی پیش رفت میں تسلسل برقرار رہے گا. پچھلے 2 سال میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات میں ذاتی قربت بھی نمایاں ہوئی ہے اور ہر ملاقات میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کی یقیناً بہت تعریف کی ہے اور بہت دل سے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی تعریف کرتے ہیں. It's my great honor to have the very popular and, by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. He's going to be a great leader of Pakistan. I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. I really feel that. And it is an honor to have you with us. Thank you.
दूसरी जानिब जो बाइडन का सदर मुंतखब होना भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन करार दिया जा रहा है। बाइडन एक मंझे हुए सियासतदान हैं और पाकिस्तान को ट्रंप से शायद ज़्यादा जानते हैं। बाइडन पिछले एक दहाई से पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से और फिर पाकिस्तान की खित्ते में अहमियत के हवाले से उसकी अहमियत को यकीनन पहचानते रहे हैं और ये बात पिछले 10 साल से वो कर रहे हैं। Our relationship, in my view, is absolutely vital to U.S. interest, and I believe you believe it is to Pakistani interest as well. A close partnership with Pakistan and its people is in the vital self-interest of the United States of America. And we want what you want. A strong, stable, prosperous, democratic Pakistan. बाइडन इसके अलावा 2009 के कैरी लुगर बिल के खालिक भी हैं, जिसमें पाकिस्तान को नॉन मिलिट्री इमदाद मिली थी और इस वजह से 2015 में हुकूमत पाकिस्तान ने बाइडन को आला सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा था। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ऊँट किस करवट बैठेगा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है फ़िलहाल कि जो बाइडन ही अमरीका के आइंदा सदर होंगे। पाकिस्तान की अमरीका के लिए अहमियत और सदारती इंतखाबात के नताइज के लिए के बाद पाकिस्तान की इस खित्ते के हवाले से तमाम अहमियत पर बात करेंगे। अमरीका के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर और पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ सीनियर सफारतकार जनाब जलील अब्बास जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया जलील अब्बास जिलानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि क्या आप उन लोगों में हैं, आपका तजुर्बा क्या बताता है कि पाकिस्तान के लिए एक हम पल्ला इम्पोर्टेंस है जो बाइडन जीते या सदर ट्रंप जीते, या हमारी पाकिस्तान की जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिहाज से कोई एक प्रेफरेंस है आपके ख्याल में? इसका जवाब शायद थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है कि अमेरिका की जो पिछले 8-10 साल से जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी में कोई खास खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि अगर बाइडन जीत भी जाते हैं तो उनकी जो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं बशमूल अमेरिका और चीन के ताल्लुकात और अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, जिसमें 90 की दिहाई में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, तो उन दो ताल्लुकात का पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात का बहुत ही एक इम्पैक्ट होता है। चीन के और हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है उसका अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे बहुत गहरा असर होता है। मसलन हमारे चीन के साथ जो मजबूत ताल्लुकात हैं कई अमेरिकी हलकों में वो खटकते हैं और हमें कई मुश्किलात का सामना वो दरपेश करना पड़ता है, जिसमें आपको मालूम होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जिस किस्म का प्रेशर हमें हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से वो आया, या FATF के इश्यूज के ऊपर जो आया, तो वो अपना वो भी इसी जो चीन और भारत के जो से ताल्लुकात की जुमरे में आता है। मगर जलाल साहब, मैं ये चाहूँगा कि काइंडली अगर ये आप एक्सप्लेन करें कि अमेरिका का बड़ा इस खित्ते के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है। एक जानिब तो आपने उन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात की जो कि भारत और अमेरिका के दरमियान वसी से वसी तर हो रहे हैं, दूसरी जानिब अमेरिका के एक सर्द जंग जारी है और इंटेंस सर्द जंग जारी है चीन के साथ, भी पाकिस्तान की सरहद लगती है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में अमेरिका का बेपनाह इंटरेस्ट है और यकीनन पाकिस्तान का वहाँ असर है, इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी सरहद लगती है। ये भी ख्याल आम है कि ईरान के साथ जो ईरान P5 डील थी वो जो ट्रंप ने यकतरफा तौर पे ख़त्म कर दी थी, उसके रिवाइवल के बहुत इम्कानात हैं कि अगर बाइडन आते हैं तो अमेरिका अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उनको रिस्टोर करेगा। इस लिहाज से पाकिस्तान की बड़ी मरकज़ी हैसियत बन जाती है अमेरिका के जो खारजा उमूर के मफादात हैं जिसके बीच में पाकिस्तान बैठा हुआ है। जी कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मिस्टर बाइडन अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यकीनन कुछ तब्दीलियां ज़रूर वो अपना आएंगी उनकी खारजा पॉलिसी में, ख़ास तौर पे इस खित्ते के हवाले से। मसलन आपने जो बात की ईरान के हिसाब से के मुतालिक, वो बिल्कुल सही है कि वाइस प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो उस डील को रिवाइव करेंगे। अगर उस डील को रिवाइव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने से जो ईरान पे जो सैंक्शंस लगती रह गई हैं तो उसमें भी शायद कोई कमी बेशी उसमें वो कमी आए, तो उसका बाहर सूरत पाकिस्तान को फायदा होगा
کہ پاکستان جو سے ہے اس میں جو ہمیں ایک لحاظ سے اب جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آگے بڑھ رہا ہے اور چین کی بھی خواہش ہے کہ اس کوریڈور کو ایران سے تک بڑھایا جائے، اور پھر آپ نے افغانستان کی بات کی، تو افغانستان میں بھی جو پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ یہ جو سا ہے کردار ابھی اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ آئندہ بھی چلے گا، کیونکہ پاکستان کا اس میں فائدہ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ انہوں نے بھی آلریڈی یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے، اس جو پیس پروسیس ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ودڈرال کے جو صورت ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ریسپانسبل ودڈرال ہوگی۔ گویا کہ یہ ایک ریپڈ ودڈرال، اور وہ جو ٹرمپ کا ٹارگٹ تھا وہ تو پورا بہرحال نہیں ہوا، الیکشن ہو گئے اور امریکی فوجوں کا کمپلیٹ انخلا نہیں ہوا، مگر یہ آپ مجھے ایک اور پہلو یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے اتنے انٹرسٹ، پاکستان کی اتنی امریکہ کو ضرورت، پاکستان کا سر درد جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اس کی مخاصمت اور کشمیر کے معاملے پہ پاکستان اور بھارت کی جنگی کیفیت ہے، امریکہ اس کیفیت کو کیسے دیکھے گا؟ اگر پاکستان کو اس نے کچھ مائلڈ رسپانس چاہیے یا اپنی منشا کا کسی قسم کا رسپانس چاہیے، تو امریکہ پاکستان بھارت کی اس مخاصمت کو جس طرح سے ٹرمپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس میں کوئی رول پلے کریں اور ان کا کچھ اس میں کردار آ جائے، کیا بائیڈن بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان بھارت کی جو مخاصمت ہے اس کو کم کیا جائے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کہ آفر کی تھی کہ بھارت میں وہ کشمیر کے معاملے میں وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال میں انہوں نے کوئی ایکٹیولی وہ اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے دی، لیکن انہوں نے کوئی ایکٹیولی اس کا پریکٹیکل طور پہ اس کا کوئی ڈیمونسٹریشن اس کی نہیں ہوئی۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہیں بائیڈن ہیں، مسٹر جو بائیڈن، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اور انہوں نے جو باقی وہاں کے مسلمانوں کی جو سی ہو رہی ہے وہاں پر جس قسم کی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اپنی الیکشن کیمپین کے دوران میں بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی ان کی پالیسی میں۔ اور ایک چیز جو کہ کامران صاحب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی میں کوئی خواہ ایک ڈائلاگ وہ پراپر وہ نہیں شروع ہو سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں جس کا ایک بہت اہم جز تھے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن، اس زمانے میں ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا امریکہ کے ساتھ، جس کے 5 ورکنگ گروپ بھی تھے، اور وائس پریزیڈنٹ بائیڈن وہ ہمیشہ وہ ملاقات اس میٹنگ میں شامل ہوتے تھے، جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی تھی، وہ ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک ڈائلاگ تھا جس کا امریکہ کو بھی بہت فائدہ ہوا اور پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اگر بائیڈن جیت جاتے ہیں الیکشن تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو وہ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے جو کہ 2017 سے سسپینڈڈ ہے، تو اس کے ریوائول کے چانسز جو ان سے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ایک پرسنل ریپو تھی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ایک بہت ہی زیادہ ایک سرد موری ایک ڈیولپ ہو گئی تھی اس تعلقات میں، اس کو بہتری اس میں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ جناب جلیل عباس جیلانی، ہمیں سیر حاصل تجزیہ دے رہے تھے، اور بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، اپنی سفارتکاری میں امریکہ کے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.